ضلع راولپنڈی کی تحصیل گجر خان جو جوانوں کو پال پوس کے وطن عزیز کے دفاع کے لیے گہوارے کا کام دیتی رہی ہے، اسی کے ایک گاؤں ڈھوک پیر بخش کے ایک راجپوت گھرانے میں روز علی کا بیٹا سوار محمد حسین اپنے نانا کے تمغے سینے پر سجائے گاؤں کی گلیوں میں فخر کے ساتھ اکڑ اکڑ کے پھرتا تھا۔ کسے معلوم تھا کہ وہ تمغے نشان حیدر میں تبدیل ہو جائیں گے۔ سوار محمد حسین ٹینکوں کی فیسینیشن میں ایک دن اپنے گاؤں میں آنے والی موبائل ریکروٹنگ ٹیم کے ذریعے پاک فوج کی آرمڈ کور میں بھرتی ہوئے۔ تربیت کی تکمیل کے بعد ان کو ٹینک ڈرائیور کا ٹریڈ ملا اور انہیں 20 لانسر میں بھیجا گیا، جو کور ریکی ریجمنٹ کے فرائض انجام دے رہی ہے۔ ملازمت کے 4 ماہ بعد ہی ان کی شادی ان کی خالہ زاد ارزاں سے ہو گئی اور اللہ نے انہیں ایک بیٹی سے نوازا۔ اکتوبر 1971 وہ اپنی بیوی اور بچی کے ساتھ چھاونی میں رہتے ہیں۔ جنگ کے دوران بیٹے کی پیدائش کی خبر ملتی ہے۔ دشمن کی 1 کور کا جارحانہ منصوبہ شکرگڑھ کے سرحدی علاقے سے پیش قدمی کرتے ہوئے ظفروال، ناروال اور پسرور تک قبضہ کرنے کا ہے، اور یہ سب انفینٹری اور ٹینکوں کی مدد سے ہونا تھا۔ اور ٹینک سے سوار محمد حسین کی بچپن سے فیسینیشن اب ایک جذبہ بن کر ابھرتی ہے۔ 3 دسمبر کی رات سب دفاعی مورچوں میں موجود ہیں کہ سوار محمد حسین 2-3 مرتبہ اسکواڈرن کمانڈر کے ٹینٹ کے پاس جاتے ہیں، پھر کچھ سوچ کر واپس آ جاتے ہیں۔ وہ ملنا چاہتے ہیں لیکن بے چینی میں ہیں۔ محمد حسین، تم میرے پاس آئے مگر ملے بغیر واپس کیوں چلے گئے؟ کیا بات ہے؟ یس سر، مجھے معلوم ہے تمہیں اللہ نے بیٹا عطا کیا ہے، بہت بےتاب ہو اسے دیکھنے کے لیے، چھٹی چاہیے۔ نہیں سر، درخواست کرنے آیا ہوں کہ مجھے انتظامی امور کی ڈیوٹی سے تبدیل کر دیں۔ میں آگے جانا چاہتا ہوں سر، مجھے آپ مشین گن سیکشن میں بھیج دیں، میں لڑائی میں براہ راست حصہ لینا چاہتا ہوں۔ محمد حسین، میں تمہیں رائفل ٹروپ میں بھیج دیتا ہوں، تم ایمونیشن سپلائی کی گاڑی پر ڈیوٹی کرو گے، اور پھر جب موقع ملے تو مشین گن پر اپنا شوق بھی پورا کر لینا۔ 6 دسمبر دشمن ایک ٹینک ریجیمنٹ اور انفینٹری بٹالین کی مدد سے حملہ کرتا ہے اور ایک دن کی جنگ میں بادلہ گوجرا اور ٹھاکر دوارا پر قبضہ کر لیتا ہے۔ ہمارے کئی جوان شہید ہو جاتے ہیں۔ اب دشمن کے حملے کا رخ رائفل ٹروپ اور چارلی اسکواڈرن کی طرف ہے۔ سوار محمد حسین رائفل ٹروپ کو ایمونیشن سپلائی کرنے کے ساتھ کیجویلٹی ایویکویشن اور ٹروپ کمانڈرز کے لیے پیغام رسانی کا کام انجام دیتے ہیں۔ 7 دسمبر رسالدار میر اعظم جان کو دشمن کی موومنٹ کا پتہ چلانے کے لیے ایک فائٹنگ پیٹرول ہرڑ کلاں اور ہرڑ خرد کے علاقے میں بھیجنے کا حکم ملتا ہے۔ سوار محمد حسین اصرار کرتا ہے کہ وہ شامل ہونا چاہتا ہے، اسے اجازت ملتی ہے۔ اب جنگ ایک پیچیدہ مرحلے میں داخل ہو چکی ہے۔ ہر طرف دھواں اور دھماکوں کی آوازیں ہیں۔ سوار محمد حسین اور آگے بڑھتا ہے اور ایک اونچی ٹیکری پر آتا ہے۔ وہ انیشیٹو لیتا ہے تو اسے دشمن کی ایک ٹینک ریجیمنٹ اپنی پوزیشن سے دائیں جانب آگے بڑھتی نظر آتی ہے۔ وہ اپنی پوزیشن پر واپس آتا ہے۔ اس کی انفارمیشن پر چارلی اسکواڈرن اور رائفل ٹروپ اپنی پوزیشن ایڈجسٹ کرتے ہیں۔ سوار محمد حسین رہنمائی کرتا ہوا اپنے ٹینکوں کے سامنے موو کرتا ہے اور درست ہدف پر نشانہ لگنے سے دشمن کے کئی ٹینک تباہ ہو جاتے ہیں۔ اب دشمن کے ٹینک کور لیتے ہیں اور کٹی پھٹی زمین میں چھپنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سوار محمد حسین شدید گولہ باری اور دونوں اطراف سے ٹینکوں کے فائر کے باوجود گجگال کے نزدیک ایک اونچی ٹیکری پر دوڑتا کرول کرتا دشمن کے ٹینکوں کی تلاش جاری رکھتا ہے۔ اپنے ٹینکوں کو اہداف کی نشاندہی کرواتا ہے اور ان کے تباہ ہوتے ہی محمد حسین کے نعروں کی آواز شکرگڑھ کے محاذ پر گونجتی ہوئی اپنے سپاہیوں کے لیے مشعل راہ بن جاتی ہے۔ سوار عالم کے زخمی ہو جانے کے بعد سوار محمد حسین اب اکیلا رہ جاتا ہے، مگر وہ اسی جرت اور اسی بہادری کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنا کام جاری رکھتا ہے۔
अब तक की लड़ाई में दुश्मन के 18 टैंक तबाह हो चुके हैं। एक लम्हे पर उसे दुश्मन के 2 टैंक करीब फासले पर नजर आते हैं। वो दौड़ता हुआ अपने टैंक के पास जाता है और हदफ की निशानदेही करता है। पलक झपकने में दुश्मन का 1 टैंक तबाह हो जाता है, जबकि दूसरा कवर में चला जाता है। सवार मोहम्मद हुसैन जुर्रत का मुजाहरा करते हुए एक मर्तबा फिर आगे बढ़ता है, मगर उसी लम्हे सामने वाले दुश्मन के टैंक की मशीन गन की गोलियां उसके सीने में लगती हैं और सवार मोहम्मद हुसैन शहीद हो जाता है। सिलाए शहीद क्या है, तब ताब जावेदाना। पुत्र हटाते नहीं